اور ابھی یہ جو میرے سے محسن نے بات کی تھی کہ یہ جو کرسیوں کی بات کی تھی، تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر دوں کہ جب بھی وہ میٹنگ ہوتی ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جن کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی ان کرسی پہ بیٹھوں، میرے لیے یعنی کوئی اسپیشل کرسی نہ ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، ایک ڈریم میں مجھے یعنی ایسے میٹنگ سی ہوتی ہے، ساری ایک جیسی کرسی ہوتی ہیں، لیکن جو میرے لیے انہوں نے سلیکٹ کی ہوتی ہے وہ ان کرسیوں سے زیادہ لگژری ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ اس پہ بیٹھیں، ہم نے آپ کے لیے یہ کرسی رکھی ہے، تو میں اس پہ نہیں بیٹھتا، میں اسی کرسی پہ بیٹھتا ہوں جس پہ باقی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر خواب میں اللہ مجھے کہتا ہے قاسم تیری اسی سادگی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خوابوں میں دوڑتے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے یہ مثال دے کے تو بتایا، تو اب یہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین، یعنی اللہ کے جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے خوابوں میں وہ دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور کس وجہ سے آ رہے ہیں آپ کو یہ بھی اللہ بتا دے، تو آپ اس پہ کتنی سختی سے عمل کریں گے کہ یہ میں کچھ بھی ہو جائے یہ عمل میں نہیں چھوڑوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عمل چھوڑ دوں اور میں بھی وہ لگژری کرسیوں پہ بیٹھنا شروع ہو جاؤں جس پہ آپ نہ بیٹھیں اور پتہ چلے جی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے خوابوں میں نہیں آ رہے، تو اس سے بڑا اور میرے لیے کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کوشش یہی میں نے عرفان بھائی کو اسپیشلی اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے کہ جو باقیوں کے لیے کرسی ہوگی وہی میرے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی اچھی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور آپ کوئی دوسری کرسی پہ بیٹھیں۔ تو یہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا یعنی غلط بات ہے جو اسلام یا قرآن اور حدیث سے ایسی کوئی بات ٹکراتی ہے؟ اتنا یعنی آپ کہہ لیں کہ رزق دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ملتا، کوئی بھوکا نہیں ملتا، یعنی اس وقت نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یا کسی کو صدقہ خیرات دے دیں یا زکوٰۃ دے دیں، نہیں، اس وقت جو میں نے دیکھا ہے نیکی کرنے کے لیے بس یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھ لیں، فرض پڑھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، بس اسی طریقے سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ وہ پھر بھول جائیں کہ آپ کو کوئی غریب ملے گا یا کوئی بھوکا ملے گا جس کو آپ کھانا کھلا کے تو نیکی کما سکتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب ہم بچائیں گے اسپیچ کا اختتام کرتا ہوں اس نیت سے، اس دعا سے کہ اللہ ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اسپیچ سنی۔ تو اب ہم نماز پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔